نعیم صاحب، پاکستان کی پولیس نے 29 سال بعد بھی سلطان راہی کا جو قتل کا معاملہ ہے اسے حل نہیں کیا، لیکن انڈین پولیس نے 72 گھنٹوں کے اندر سیف علی خان کا حملہ آور ڈھونڈ لیا۔ بٹ صاحب، سیف علی خان کا تعلق جس بڑے خانوادے سے ہے، پٹودی خاندان، انہیں بھارت میں خان اعظم شاہی خاندان کا خطاب ملا، انگریز نے دیا، اور وہ 10ویں چشم و چراغ اس خانوادے کے، پٹودی خاندان کے نواب منصور علی خان کے فرزند، بھارتی کرکٹ ٹیم کے کتنا عرصہ کپتان رہے، کرینہ کپور کے شوہر اور شرمیلا ٹیگور کے بیٹے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا اور پاکستان کے صف اول کے فنکار اداکار جو ہمارے ساتھ آپ نے جوڑا ہے نا تعلق سلطان راہی کے ساتھ، اس کا موازنہ ایسا سچ نہیں بنتا۔ سلطان راہی کا قتل بے حد افسوسناک تھا، اور 29ویں برسی پر بھی وہ حل طلب ہے۔ ان کے پرستار اب بھی سوالیہ نشان ماتھوں پہ سجائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ سلطان راہی کا قاتل کون تھا، انہیں کس جرم کی سزا دی گئی، کیوں مارا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے نا سیف علی خان کا، ابھی 2 روز قبل 16 کا یہ واقعہ، وہ اگلے دن ہم نے پروگرام کیا اس پروگرام میں ہم ساری ڈیٹیل بچا چکے ہیں، ساری کی ساری، کہ کیسے وہ انٹر ہوتا ہے، اس کی ویڈیو جانے کی، نیچے اترنے کی، بھاگنے کی، فرار کے راستے سب بتا دیے تھے۔ لیکن ہم نے ایک ہی کہا تھا کہ شواہد اس قدر ہیں کہ ملزم جلد گرفتار ہو جائے گا، اور ہمارا وہ کہنا سچ ثابت ہوا۔ 72 گھنٹے میں پولیس نے یہ ایسا معمہ حل کر دیا جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 29 سال بعد ہم اپنے بڑے فنکار کا حل نہیں کر پائے۔ لیکن یہ کہانی جو ہے نا، صرف اگر نٹشل دیکھیں کہ ملزم گرفتار ہو گیا، اس پہ تو بھارت کی پولیس، بھارت کی انتظامیہ، حکومت سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے ہیرو کے کیس کو زیرو نہیں ہونے دیا۔ اس ہیرو کا مقدمہ اس کے صحت یاب ہونے سے پہلے ٹریس کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں۔ یہ تو بڑا خوش آئند ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ٹریس ہوا۔ 24 گھنٹے میں جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ ایسے ہی ہے۔ اور اگر وہ نہ کرتی بھارتی پولیس تو عمر بھر کا ایک الزام ان کے ماتھے پہ لگا رہنا تھا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے۔ بٹ سب 3 یہ جو کہانی ہے نا، 3 ریلوے اسٹیشن بھارت کے، بمبئی کے گرد و نواح کے، 200 سے زائد CCTV فوٹیجز، کیمرے، 35 پولیس ٹیموں کے سینکڑوں ملازمین، 2 لیبر کیمپ، 1 مزاحمتی جنگ، 3 زخمی افراد، 2 لیبر ایجنسیاں ایسی، 1 موٹر سائیکل کا نمبر، 3 ملزموں کی گرفتاری، یہ اس پہ محیط ہے یہ پوری کہانی۔ اور کیسے ہوئی؟ 16 جنوری سے 18 جنوری کی شام اور 19ویں کا دن، آپ اسے 72 گھنٹے سمجھ لیں۔ 72 گھنٹے وہاں کی پولیس کے 35 ٹیموں کے جو افسران و اہلکار تھے، ایڈیشنل IG اور ایڈیشنل کمشنر سمیت، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ان میں سے ایک بھی سویا نہیں۔ جیسا کیس تھا، ان پہ پریشر بہت تھا۔ بٹ سب پریشر اپنی جگہ پہ، پروفیشنلزم اپنی جگہ پہ۔ ڈاکٹر ایک سرجری کر رہا ہے، پروفیشن ہے نا، طب، صحت، انسانی جان کا مسئلہ ہے۔ ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، 7 گھنٹے کا آپریشن تھا، 14 گھنٹے لگ گئے، اس نے اپنے بچوں کو چھوڑنا تھا، اپنی بیٹی کو کالج اسکول چھوڑنا تھا، تو کیا وہ آپریشن چھوڑ دے یا ان کو اسکول چھوڑنے جائے، کالج چھوڑنے جائے؟ پروفیشنل تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے جس مریض کی سرجری کر رہا ہے اس پہ توجہ دے۔ پولیس نے اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی مصروفیات جتنی تھی ترک کی ساری، اور 72 گھنٹے میں یہ ٹریس کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ یہ بات تو درست ہے نا؟ ابھی کیسے پکڑا گیا؟ پھر اس نے انکشاف کیا کیا؟ میں آپ کو ہائپ بتا رہا ہوں، اقرار و جرم کر لیا، ٹریس کر دیا سارا کچھ، یہی ہوا تھا۔ یہ اپنی جگہ پہ، یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پبلک میں انریسٹ ہوتا ہے اپنے ہیرو کے بارے میں اگر تشنگی رہ جائے۔ یہ ساری کڑیاں ملا کے پولیس نے یہ ثابت کیا
اس سے پہلے 2 اور پکڑے تھے. ہاں. ہم نے تذکرہ کیا تھا ایک شاہد کا, اگلے دن پکڑ لیا تھا, وہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا. میں نے آپ کو جتنی چیزیں گنائیں وہ ساری کی ساری اس کیس میں سہولت دینے والی تھیں, جو فیسیلیٹیٹ کیا جنہوں نے ملزم تک پہنچنے کے لیے. ایک اور چیز کیا چیز؟ جس نے ملزم پہ یہ واقعہ فٹ کیا اور یہ یقین ہو گیا کہ ملزم یہی ہے, وہ ہے فیس ریکگنیشن. دنیا تفتیش میں ملزم پہلے جھوٹ بولتا ہے, پھر اس کا وکیل غلط بیانی کرتا ہے, پھر عدالت میں جرا کے دوران نئی باتیں آتی ہیں. ایک لائی ڈیٹیکٹر ہوتا ہے, چیئر سارٹ آف چیئر, آپ نے کرسی پہ بٹھایا بندے کو, جہاں وہ جھوٹ بولنے لگے گا, اب یہ کرسی کا کمال ہے, تفتیشی دیکھ رہا ہے, اس کی زبان لڑکھائے گی, آنکھیں چار نہیں کرے گا, ماتھے پہ تیوریاں آنی شروع ہو جائیں گی. پولیگرافک ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, پولیگرافک ٹیسٹ پتہ چل جاتا ہے, اس پہ 8 10 15 20 کوسچن ہوتے ہیں پولیگرافک ٹیسٹ میں. ایک یہ ہوتا ہے ملزم کی گرفتاری کے بعد کا, اس کو گرفتار کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے. جب ویڈیو آپ کو مل جاتی ہے تو ویڈیو کے ذریعے آپ پہنچتے ہیں اس تک جس کا چہرہ اس جیسا ہو. پولیس نے یہ جو فیس ڈیٹیکشن تھی اس کے ذریعے ملزم کو شناخت کیا, لیکن بڑی تگ و دو کے بعد. اچھا, اگر ہم اس کی ٹائم لائن پہ جائیں, اسٹارٹ کرتے ہیں, یہ کیسے چوز کرتا ہے اپنا ٹارگیٹ, یہ گھستا کیسے ہے سیف علی خان کے گھر؟ اور سب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ملزم کی گرفتاری کے بعد پتہ چلا کہ یہ بنگالی ہے, بنگلہ دیش کا شہری ہے. وہ کہ عدالت میں اس کو چیلنج کر دیا اس کے وکیل نے, آج ہی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس دوران یہ پتہ لگا ہے جی عدالت میں اس نے کہہ دیا کہ میرے موکل سے کوئی چیز ایسی برآمد ہی نہیں کی پولیس نے ابھی تک جس سے وہ بنگالی شہری, لیکن بنگالی شہری ہے. اس کا جو اصل نام ہے نا وہ بتایا گیا محمد شریف الاسلام شہزاد. عرفیت اس کی ہے محمد روح اللہ امین قیصر. یہ جب ایک بندہ پکڑا جاتا ہے نا تو پولیس سب سے پہلے اس کی عرفیت ایلیس طے کرتی ہے کہ کیا لگانا ہے ساتھ. ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ناموں کا سابقہ لاحق کا استعمال کیا جاتا ہے, جیسے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں نا, فہیم کمانڈو, فلان لنگڑا ہے, کانا. یہ جو مثالیں ہیں نا, بالا بینتاں والا, اسلم تانگے والا ہے نا, طاہر پرنس, یہ عرفیت جرائم کی پہلی کیٹیگری میں آتی ہے جس کے ذریعے آپ سننے والے کو, دیکھنے والوں کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہی ہے ملزم, یہ گینگسٹر ہے کوئی. ایک اس میں مسلمان, ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ خان فیملی مسلمان ہے, تو آئے روز زیر عتاب آ رہی ہے. کوئی نہ کوئی مشکل مرحلہ, رکاوٹ, آزمائش, امتحان اس سے گزر رہے ہیں یہ لوگ. مسلمان ہونے کے ناطے جو ملزم پکڑا گیا اس کے نام کے ساتھ بھی الاسلام, یہ خاص نشاندہی ہے. کمیونیکیشن لینگویج میں اسے ٹیکنیک کہتے ہیں, ایسی ٹیکنیک ہے یہ. اس شخص کو جو آپ نے سوال کیا جاتا کیسے تھا, یہ شخص 3 بار پہلے ممبئی میں آیا ہے, 3 بار. اچھا, کہتے ہیں بنگلہ دیش سے یہ تقریباً 6 مہینے پہلے آیا ممبئی. یہ ایک بے روزگار نوجوان ہے, 20 سے 25 سال کے دوران اس کی عمر ہے, سمارٹ ہے, تیز ہے. یہ روزگار کی خاطر غیر قانونی طور پر, ناجائز طریقے پہ, وداؤٹ پاسپورٹ, وداؤٹ ویزا سرحد عبور کر کے آیا بنگال کی. کہاں آیا؟ ممبئی میں. یہ جو پولیس نے 200 سے زائد CCTV فوٹیج دیکھی ہیں, ان میں 4 بار دیکھا گیا. یہ فوٹیج دیکھیں انٹرنلی علیحدہ, ایکسٹرنلی علیحدہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 8 ٹیمیں ایسی ہیں, پچھلے پروگرام کا ناظرین کو یاد ہوگا 1-2 روز قبل میں نے یہ کہا تھا کہ 8 ٹیمیں تھیں جو فورینزک سائنس کی تھیں, IT کی تھیں, اور IT کے وہ پہلو جو عام شخص نہیں جانتا ان کے ماہرین شامل کیے گئے تھے. ان میں ایک ٹیم نے انٹرنل, گھر کے اندر کے سارے معاملات, ریلوے اسٹیشن کے اندر کے, دفاتر کے اندر کے, ایک ٹی اسٹال کے اندر کے, ایک موبائل شاپ,
اس کے اندر کے معاملات. کچھ نے ایکسٹرنل روڈ کے CCTV کیمریز وہ چیک کیے. اس سے یہ پتہ لگا کہ 1 تاریخ کو، 9 تاریخ کو اور 15 کو 3 دن جنوری کے، 1 جنوری سے 15 جنوری تک یہ 3 بار اس جگہ پہ آیا. لیکن اس جگہ سے پہلے جس پہ پولیس نے یقینی طور پہ اس پہ ہاتھ ڈالا وہ تھا کہ یہ نوکری کی تلاش کے لیے ایک لیبر پرووائڈنگ کمپنیز ہیں. LPC کہتے ہیں ان کو، لیبر پرووائڈنگ کمپنیز، سارٹ آف ایجنسیز ہوتی جو ہیومن ریسورس ایجنسیز ہیں. ان میں اس نے اپلائی کیا کہ مجھے نوکری درکار ہے اس طرح کی. انہوں نے دیکھا کہ نوجوان اچھا ہے، چاقو چوبند ہے، چوکس ہے. ایک کمپنی نے اسے کہا کہ جب نوکری ملے گی تمہیں بھجوا دیں گے کسی جگہ پہ، فی الحال تم ہمارے پاس کام کرو. اس نے اس لیبر پرووائڈنگ ایجنسی میں کام کیا، 1-1.5 ماہ جی نہیں لگا، چھوڑ دیا، دوسری کمپنی میں گیا. یہ کمپنیز جو ہیں یہ پرووائڈ کرتی ہیں پلمبر، الیکٹریشین، یہ جو اسکلڈ لیبر ہوتا ہے نا، اسکلڈ لیبر، ان کا کام ڈھونڈ رہا تھا. اور یہ چاہتا تھا میرے پاس پیسے ہیں، پیسے نہیں تھے اس کے پاس، جیب خالی تھی بالکل. اس دوران یہ ممبئی کے اس باندرے کے علاقے میں بھی آیا اور یہ علاقہ اس کو سب سے زیادہ بھایا. اس نے کہا یہ امیر کبیر لوگ ہیں، رہن سہن اچھا ہے، ماڈرن گھر ہیں، بچے بڑے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، گاڑیاں بڑی بڑی ہیں. اگرچہ گھر کے باہر گارڈ ہوتے تھے. یہ ڈپلیکس ہاؤسز ہیں جس میں یہ سیف علی خان رہتے. اس سے پہلے وہ باہر رہتے تھے، کسی اور جگہ رہتے تھے. جب سے اس گھر میں منتقل ہوئے تھے تو یہ 6 فلورز، مطلب 12 آپ گن لیں، ڈپلیکس ہے تو اٹ از 12، ڈبل ہو جائیں گے نا. باٹم ٹو ٹاپ لوگ رہ رہے ہیں. ایک فلور پہ ان کا پہلی بیگم سے جو بچے تھے ابراہیم، اور وہ 2 ساتھ، اب جہانگیر اور یہ بھی تیمور وغیرہ بھی ایک فلور پہ. اس سے یہ کہتا ہے، اب اقرار جرم کرنے کے بعد پولیس کو ابتدائی تفتیش میں 5 روزہ ریمانڈ حاصل کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے، ملزم گرفتار ہونے کی حراست میں آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ گھر کا جو فرنٹ ایلیویشن ہے اس بیرونی حصے میں کوئی ایسا گارڈ نہیں ہے. 1-2 لوگ ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے سکون سے، کوئی چاقو چوبند نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، خوف خطر نہیں ہے کوئی. اور پیچھے جو ہے اسکیپ کے راستے اچھے ہیں، سیڑھیاں ہیں، اوپر سے جا کے پھلانگا بھی جا سکتا ہے، آیا جا سکتا ہے. کہتے میں نے یہ گھر ٹارگٹ کر لیا اور ٹارگٹ کر کے یہ کہا کہ یہاں میں نے چوری کرنی ہے، بجائے اس کے. دیکھو اس نے واپس بھی اگر جانا ہو تو اسے پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا جی کہ میں جو ہے نا آسان حل یہ ہے کہ اتنی نوکریاں تلاش کروں گا، کیا کروں گا، ایجنسیوں کو پیسے دوں گا، پرسنٹیج ہوتی ہے ان کی، تنخواہ میں سے اپنا حصہ لیتے ہیں یہ جو لیبر پرووائڈنگ ہے. اس نے کہا جی کہ یہ بہترین ٹارگٹ ہے، میں یہاں چوری کروں. یہ وہاں آ جاتا ہے 16 جنوری کو یہ باندرا کے علاقے میں آ جاتا ہے، ٹارگٹ اپنا فکس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پارک میں بیٹھتا ہے، باغ میں جاتا ہے، ارد گرد حالات سارے دیکھتا ہے. اپنے پیچھے ایک بیگ لگایا ہوا ہے، اسے پٹھو بیگ کہتے ہیں، ہندی زبان میں اسے پٹھو بیگ کہتے ہیں. پٹھو بیگ لگایا ہوا ہے، وہ بیگ لے کے جو ہے وہ پھرتا ہے، دیکھتا ہے. بیگ میں اس نے اپنے کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں اور بعد میں تفتیش کے دوران یہ ثابت ہوا کہ چھوٹا چاقو اور ایک بلیڈ جو لوہا کاٹنے والی آری ہوتی ہے نا، اسے بلیڈ کہتے ہیں. یہ بلیڈ وہ نہیں جیسے شیونگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ وہ بلیڈ جو آری کی طرح کا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اس نے کہیں سے لیا ہوگا، کھڑکی وغیرہ کچھ کاٹنے کی، کہیں ضرورت پڑے تو استعمال کر لیں. یہ رات کے آخری پہر، یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ ان نوئنگلی گیا ہے یہ سیف علی خان کے گھر میں. اسے نہیں پتا کہ یہ سیف علی خان کا کرینہ کپور کا گھر ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ بچے کہاں سو رہے ہوں گے. اسے یہ نہیں پتا کہ کتنی میڈ ہیں، ملازم کتنے ہیں، کس فلور پہ رہتا کون ہے، بیڈ روم کون سا ہے سیف علی خان کا. اور نہ ہی اس کا پلان تھا کہ اس نے حملہ کرنا ہے. اس نے تو حملہ اپنے فرار کی خاطر کیا ہے. یہ ابھی پوری بات میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ عقبی دیوار سے اوپر جاتا ہے، سیڑھیوں میں جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، اوپر تک جاتا ہے. وہ دکھائی بھی دیا بعد میں اس میں خراب ہوتا ہوا. اور وہ جا کے سب سے پہلا کام جو کرتا ہے، اس نے ہاتھ میں اپنا منہ چھپانے، اصل میں وہ منہ چھپانے کے لیے اس نے مفلر سے رکھا ہے یلو جو ہے نا، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے شوز اتارتا ہے،
چڑھتا پیچھے سے ہے. بعد میں اس کو پتہ لگا کہ وہ جو راہداری ہے سیڑھیوں کی اور اس پہ ریلنگ ہے, اور ریلنگ کے اوپر مٹی کے نشان تھے. وہ مٹی کے نشان کیسے تھے کہ اس نے چھت پہ چڑھنے کے لیے, اوپر چڑھنے کے لیے جو دیوار ہاتھ لگائے ہوئے تھے وہ مٹی ساری وہاں لگی ہوئی تھی. اس سے پولیس نے جو ہے وہ فنگر پرنٹس لیے تھے. وہ سارا پروسیس یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو. اس دوران یہ کیا کرتا ہے, سب سے پہلے بوٹ اتارتا ہے. کیوں؟ تاکہ آہٹ نہ ہو, شور نہ ہو, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو نہیں ہے, چور ہے, نقب زن ہے, خاموشی سے واردات کر کے بھاگنا چاہتا ہے. یہ اس کو راستہ دکھائی دیتا ہے. وہ سب سے پہلے جو ایگزٹ ہے اس سے نکل کے آ کے داخل ہو کے اور اوپر ایک کمرے میں جاتا ہے جس کے ساتھ باتھ روم ہے. اپنے آپ کو کچھ وقت ابھی اندازہ لگانا ہے, اس نے حلیہ اپنا صحیح کرنا ہے. اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ انٹر ہو رہا ہوں میں. لائٹ جاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے, لاک کر لیتا ہے اندر سے. اور یہ 11واں فلور ہے, اس کے باتھ روم میں جاتا ہے. یہ 11واں فلور پریکٹیکلی 6واں فلور ہے, پریکٹیکلی 6واں فلور. اس کے اوپر ایک اور فلور 12واں بن جائے گا. لیکن یہ ڈپلیکس جو ہے نا یہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہیں, 2 منزلیں مل کے ایک بنتی ہے. ڈپلیکس کا یہ طریقہ کار ہے. یہ وہاں سے اس میں اپنے آپ کو بند کر کے حالات دیکھ کا جائزہ لینے کے لیے یہ باتھ روم میں جاتا ہے. جب لائٹ جلتی ہے تو جو میڈ ہے ان کی, اس کو شک ہوتا ہے کہ جی شاید میم آ گئی ہیں. میم مراد ہے انیلا کپور. انہوں نے کہا شاید وہ آ گئیں. لائٹ جلتی ہے, وہ آہٹ سی ہوتی ہے. پھر وہ کہتی کوئی ایزی لیتی ہیں, وہ میڈ سوئی رہتی ہے, پھر دوبارہ سو جاتی ہیں. پھر کھڑکڑاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. اس نے کہا کوئی نہ somebody is there, کوئی مسئلہ ہے. وہ اٹھ کے آتی ہیں, باتھ روم کا دروازہ کھولتی ہیں تو اندر ایک نوجوان سایہ سا, پہلے دروازہ کھولا نا تو سایہ سا سامنے آیا. سایہ دیکھو تو ایک نوجوان ڈر کے پیچھے ہوئی تھی. جب پیچھے ہوتی تو وہ دروازہ کھول کے تھا چپ چپ چپ. تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ ہڑبڑا جاتی ہے نا, پریشان ہو جاتی ہے میڈ. تو کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ واقعہ سارا کے سارا جو ہے یہ بتا رہا ہے کون, حراست میں لیے جانے کے بعد یہ ملزم. یہ کہتا ہے, ہاں شہزاد. ملزم یہ کہتا ہے کہ میں نے اس خاتون کو خاموش رہنے کو کہا. میرے ایک ہاتھ میں تیاری کر رہا تھا اپنی کہ اگر بھاگنا ہی پڑے گا تو کیا کروں گا. تو اس ایک ہاتھ میں چاقو تھا, ایک ہاتھ میں وہ بلیڈ تھا کاٹنے والا, آری کا بلیڈ. وہ کہتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں خاموش رہ, چپ رہو. کہتی نہیں کیا, کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے دروازہ کھول کے اور بیڈ روم کی طرف جانے لگا کہ بچے سوئے ہیں, کوئی سویا ہوا ہے, بیڈ روم کی طرف جاؤں. تو اس خاتون آگے کھڑی ہو گئی. کہتے میں نے وہ چاقو جو ہے وہ سیدھا کیا, خاتون نے ہاتھ آگے کیا اور اس کے لگ گیا اور خون بہنے لگ پڑا. یہ تصدیق کی ملزم نے. جب اسے اور اسی سے تصدیق ہوئی کہ واقعی یہی ملزم ہے. اگرچہ ابہام اور سوالیہ نشان بہت سے ہیں لیکن یہ موجود ہے. انہوں نے کہا خون بہتا ہے اس کے ہتھیلی پہ سے, تو میں اس کو دھکا دیتا ہوں, سکفل شروع ہوتا ہے. وہ چیخ مارتی ہے زور سے, خون نظر آتا ہے اس کو اپنے ہاتھ پہ. خون تو پھر انسان کا نکلے تو چیختا ہی ہے. وہ چیختی ہے تو اوپر والے کمرے میں جو سیف علی خان سو رہے تھے وہ نیچے آ جاتے ہیں, بھاگتے نیچے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ سکفل کر رہے ہیں, ملزم حملہ آور, اور سمجھ جاتے ہیں چور ہے. وہ میڈ کو بچاتے ہیں, اتنے ایک دوسرا ملازم آ جاتا ہے, پھر ایک اور خاتون آ جاتی ہے. 3 ملازم اکٹھے ہوتے ہیں. سیف علی خان ان کو بچانے کے لیے ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ بھاگ جاؤ اوپر. سیف علی خان کرتے ہیں اور اس سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. یہ گتھم گتھا کے دوران 1 2 3 4 5 6 وار کرتا ہے اور ان کو گھائل کر دیتا ہے. ایک وار گردن والا ہم نے پہلے بتایا تھا, اور یہ رپورٹ جو ہے فورینسک سائنس کی اس میں بھی ہے, میڈیکل رپورٹ جو ہے کہ یہ ان کو 6 میں سے ایک گردن والا اور دوسرا کمر پہ جو ریڑھ کی ہڈی کے درمیان میں ان کو لگا. جو خدا نہ کرے وہ اگر چاقو بڑا ہوتا تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً اتنا ہے چاقو جو ٹوٹ کے ان کے جسم میں, وہ چاقو کی انی جو ہے وہ کوئی 2 انچ کے قریب ہے, 2.5 انچ کی ہے, 2 سے 2.5 انچ, 2-2.5 انچ کی انی جو ہے وہ اندر چلی گئی. اور اس نے زور سے کھینچا ہوگا, نوجوان تھا حملہ آور, تو وہ انی اندر رہ گئی. بعد میں سرجری کے بعد نکالی گئی. اب ماشاءاللہ وہ بالکل صحت یاب ہیں, الحمدللہ ٹھیک ہیں. اب یہ واقعہ کر کے ملزم یہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی, میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی سے زخمی کروں, لیکن مجھے فرار ہونے کے لیے یہ راستہ اپنانا تھا. اس نے چاقو کے وار کیے.